الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا، اور آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ قربانی جو ایک والد نے، جو اللہ کا خلیل ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد میں اس دن کو مقرر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر لوگ سیلیبریشن کرتے تھے، ان کے فیسٹیول تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کے لیے دو جو مبارک ایام ہیں ان کو مقرر کیا، اور ان میں سے ایک عید الفطر ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمان جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو ہے، اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو عربی زبان کے اندر، اور ہم اردو زبان کے اندر جو ہے بقرہ عید کہتے ہیں، یا عید قرباں کہا جاتا ہے۔ عید قرباں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ عید، اور عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنے والی وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا عربی زبان کے اندر، تو یہاں پر عید کا مطلب ہے وہ خوشی جو بار بار ہر سال آتی ہے، اور قربان کا مطلب ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے سامنے ان آیات کو پڑھ کر تلاوت کریں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی کل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ نیکی ملے گی۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ والصوف، اور جو اون ہوتی ہے، جو بھیڑ اور لیمب کا جو رواں ہوتا ہے، اس میں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا وفی شعرۃ من الصوف الحسنہ، کہ صوف کے ہر بال، ہر روئے کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قربانی کرو خوشی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے،
ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی طرف سے کرتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ یہ میرے امت کے غریبوں کی طرف سے ہے، فقراء کی طرف سے ہے، مسکینوں کی طرف سے ہے، کیونکہ امیر تو سارے اپنی اپنی قربانی کریں گے، لیکن جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو فقیر ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو حضور نے اس امت کے فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اپنی قربانی میں شامل کیا۔ اور جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے بشارت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال۔ یعنی قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مقرر کیا ہے ہر امت کے اندر، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام لیں اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں اور پھر اس میں سے کھائیں۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ ایک فلسفے کا نام ہے، ایک رسم کا نام نہیں، ایک رواج کا نام نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی قربانی کر لی۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے تہوار بنا لیا گیا اور ریا اور نمود کا ذریعہ بنا لیا گیا اور جو ہے دکھلاوے کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور جو ہے وہ یہ کتنے کا ہے، یہ 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، یہ جانور جو ہے اتنے لاکھ کا۔ بھائی یہ جانور اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کیونکہ جی اس کو ہم بادام کھلاتے ہیں، اس کو ہم پستے کھلاتے ہیں، اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک جو ہے وہ بادام پستے نہیں رکھے۔ اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر جو ہے لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہ ملے، جہاں پر لوگ جو ہے کھانا نہ کھائیں اور جن کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی نہ ملے، پہننے کے لیے کپڑے نہ ملیں، اور اس ملک کے اندر آپ ایک جانور ذبح کریں جس کی قیمت 25 لاکھ روپے ہو، جس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہو، اور پوچھا جائے کیوں؟ کہا جائے کہ جی اس کو ہم نے سارا سال جو ہے بادام پستے اور مکھن کھلایا ہے، اس کو ہم نے دودھ پلایا ہے۔ جہاں پہ بچے بغیر دودھ کے بلبلاتے ہوں، مر جائیں، اور وہاں پہ آپ جانوروں کو دودھ پلائیں۔ ان کی خوراک تو اللہ تعالیٰ نے یہ خضروات اور یہ اللہ تعالیٰ نے چارہ رکھا ہے، ان کی خوراک تو یہ ہے، یہ خوراک تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رکھی ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہے۔ قربانی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی قربانی دی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہر چیز مانگے، اولاد بھی مانگ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی اور آپ نے دعا مانگی، اور دعا جب کیا، ربی حب لی من الصالحین، پھر دعا مانگی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی آپ اولاد مانگیں تو سارے اولاد مانگیں، ایسی اولاد مانگیں کہ یا اللہ تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ دیندار اولاد ہو۔ اور پھر ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ آج ہم کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد ایسی ملے جو بہت زیادہ ذہین ہو، بہت زیادہ تیز ہو، بہت زیادہ ہوشیار ہو، اور پھر بڑے ہو کر جو ہے وہ ڈگریاں حاصل کرے، اور پھر جو ہے زیادہ پیسے کمائے، اور زیادہ جو ہے وہ طاقت کے زور پر جو ہے زیادہ جو ہے وہ چیزیں بنائے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کماؤ پوت ہے، ہم اس کو کماؤ پوت کہتے ہیں۔ اور جو بچہ دیندار ہو، جو بچہ صالح ہو، جو بچہ جو ہے نیک ہو اور جو فرما بردار ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایسی بیکار ہے، یہ بیکار بچہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ سے نیک مانگنی چاہیے، صالح مانگنی چاہیے، اور وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ بدمعاش اولاد نہیں مانگنی چاہیے، جو والدین کے لیے کیا کرے، جو ہے زحمت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہمارے بچے گالیاں دیں۔ ہم جس سوسائٹی سے آئے ہیں، جس معاشرے میں آئے ہیں، جو بچہ گالیاں دیتا ہے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بچہ ٹھیک ہے، اور جو بچہ جو ہے وہ شریف ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ لسا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اولاد دی تو انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے بڑی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی، اسماعیل اور اسحاق۔
اور میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جب اللہ نے اولاد دے دی تو اب اس اولاد سے محبت، اتنی محبت کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہر وقت حضرت ابراہیم جو ہے اسماعیل کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تم نے تو دعویٰ کیا کہ تم میرے خلیل ہو، تم میرے دوست ہو۔ ہم نے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے تو تمہیں اپنا دوست بنایا، اور تم ہمارا دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور محبت جو ہے بڑی عمر میں ہم نے تمہیں اولاد دی اور ہم نے یہ بچہ دیا، اور تم اب اس سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم جو ہے اپنے دعوے میں سچے ہو جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کی عمر ہوئی، بچے کی سب سے زیادہ چاشنی والی اور دل لگی والی اور محبت والی، جس میں بچہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ چڑھنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ 1 سال کی، 2 سال کی، 1.5 سال کی۔ تو اس عمر کے اندر فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ کہا ہے میرے پیارے بیٹے انی اذبحک، میں جو ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جن علماء نے کہا ہے کہ جو ہے 2 سال کا تھا، تو 2 سال کا بچہ تو بات کیسے کر سکتا ہے، وہ تو بالکل تھوڑی سی بات کرے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی عمر جو تھی حضرت اسماعیل کی اس وقت میں 7 سال تھی۔ فانظر ماذا تری، کہ اور 7 سال کی عمر بھی بڑی اٹریکٹیو عمر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بچہ جو ہے بہت پیارا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور باپ کی طرف اس کی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور باپ کی بھی اس کی طرف زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے میرے پیارے بیٹے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا کہ میرے والد محترم آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کریں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ فیضان نظر تھا، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اصل کہ کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کی فرما برداری کر رہا ہے۔ آج یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جب ان کا والد ان کو کوئی کام بولتا ہے وہ کہتے ہیں کیا ابا ہر وقت ہمیں ہی آپ کام بولتے رہتے ہو، آپ جو ہے وہ جو ہے ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہو۔ فرما برداری ختم، کسی قسم کی کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ باپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، باپ کے آگے، ماں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ میرے والد محترم وہ کام کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک بیٹا جو بڑی عمر میں اللہ نے دیا، اور اللہ کہتا ہے اور انبیاء کی آزمائش جو ہوتی ہے بہت، یعنی میری اور آپ کی آزمائش کی اس لیول کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو اس لیول پر رکھ کے نہ سوچیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، یا اللہ کیسے حکم دے سکتا ہے۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں، جو انبیاء کا جو لیول ہے اس لیول پہ میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم امثل ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ مسائل، مصیبتیں، تکالیف، آزمائش کن کے اوپر آتے ہیں؟ انبیاء کرام کے اوپر آتے ہیں، اور پھر ان کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پوری ایک امت قرار نہیں دیا، ہمارے جو ہے وہ جد امجد ہیں، اور ہم ہر نماز کے اندر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب تک دعا نہ پڑھیں اور ان کے اوپر درود نہ پڑھیں۔ تو کیوں کما صلیت علی ابراہیم، جب تک ابراہیم پر ہم سلام اور درود نہ بھیجیں ہمارا درود اور سلام مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آزمائش اتنی اونچی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسٹیٹس دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو لہذا قربانی جو ہے وہ ایک فلسفے کا نام ہے، قربانی ایک نظریے کا نام ہے، قربانی ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک رسم کا نام نہیں کہ آپ نے ایک دمبا ذبح کر دیا، آپ نے جو ہے وہ ایک بکرا ذبح کر دیا، آپ نے ایک گائے ذبح کر دی اور جو ہے بس جی میں نے جو ہے فریضہ ادا کر دیا۔ نہیں، کیا آپ نے، میں نے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے باطل عقائد کو، جو باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، کیا ہم نے یہ جو معاشرے کے اندر اس وقت بے انصافی پھیلی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے خاص طور پہ اسلامی ملکوں کے اندر جہاں پر انصاف نہیں ہے، جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر زیادتی ہے، جہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہیں ابھی بھی، جہاں پر لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، جہاں پر لوگ رہ نہیں سکتے، جن کے پاس علاج کرانے کے لیے دوائی نہیں ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے اور جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہاں پر ایک طبقہ جو ہے وہ ایسی زندگی گزارے کہ جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کہ آپ نے ایک مہنگا جانور لا کر ذبح کر دیا، لیکن آپ کا جو پڑوس ہے اس پڑوس کے اندر جو ہے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اس پڑوس کے اندر جو ہے بیوہ بیچاری جو ہے جسم فروشی کر رہی ہے کیونکہ اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے پورا۔ قربانی اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے، قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں قربانی دیتے وقت؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ دعا کیا ہے؟ آپ اور میں قربانی کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ دعا پڑھی؟ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وبذالک امرت انا اول المسلمین اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے فرما برداری، مسلمان کا مطلب ہے وفاداری، مسلمان کا مطلب ہے اطاعت گزاری، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے، اور قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو ہے تقوی پہنچتا ہے، خلوص، اخلاص، نیت، صحیح نیت کے ساتھ قربانی کریں گے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گی۔ باقی تو پھر رسم ہے، باقی تو سب دکھلاوا ہے، پھر شور شرابہ ہے، پھر جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے وہی ہے، اور پھر جو ہمارا مسلمانوں کا جو حال ہے وہ حال جو آپ کے سامنے ہے۔ میں اور آپ سب یہاں پر پردیسوں کے اندر زندگیاں کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم نے یورپ کو آباد کر دیا، امریکہ اور کینیڈا کو آباد کر دیا، ہمارے نوجوان جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور 400 سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا، اور اس قوم کو شرم نہیں آئی، اس امت کے جو اشرافیہ ہیں۔ یہ پروگرام کیونکہ اسلام چینل کے ذریعے پوری یورپ میں دیکھا جا رہا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، میں آج عید کے موقع پر اتحاد کا، اتفاق کا اور جو ہے محبت کا اعلان کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ قربانی کا نام ہے ایثار، قربانی کا نام ہے اپنی ذات کی قربانی دینی، اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اپنے بھائی کو آگے کرنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہم نے اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جی یہ ایک طرف 500 سے زیادہ لوگ ڈوب کے مر گئے، نوجوان، عورتیں اور بچے، اور ایک طرف 5 لوگ ڈوب کے مرے۔ پوری میڈیا نے جو ہے، دنیا نے اس کی کوریج دی، پوری دنیا نے جو ہے اس پر آرٹیکل لکھ دیے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل پڑا، سوشل میڈیا پہ چل پڑا، اور لوگ جو ہے غم کا، اور لوگ جو ہے ان کے اوپر فلمیں بنا رہے ہیں، ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر تھے، ان کا مرنا بھی افسردہ ہے، ان کی موت پر بھی افسوس، ان پر بھی جو ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے۔ تو بات یہ ہے
کہ اصل قربانی کا فلسفہ کیا ہے. کیا ہم نے نمبر 2 کام کرنا چھوڑے؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا ہم نے دھوکہ دینا چھوڑا؟ کیا ہم نے جو ہے دغا دینا چھوڑا؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو دوست بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے والد سے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنی قوم سے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے نمرود سے جو ہے مقابلہ کیا، اور پھر نمرود نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا؟ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. اللہ نے وہ مقام عطا کیا. تو لہذا آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام ہے ایثار. قربانی کا پیغام ہے اپنی ذات کو پیچھے کریں اور اوروں کو آگے کریں. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کو رسپیکٹ کریں. آپ کے بوڑھے والد، آپ کی بوڑھی والدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اپنے عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بیویوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہے اپنی ماؤں سے نہیں ملتے، اپنے باپ سے نہیں ملتے. آج کتنے بوڑھے والدین جو ہے اولڈ پیپل ہوم میں ہوں گے اور ان کے بچے ان کو اٹھا کر نہیں لائے ہوں گے یہاں پر نماز پڑھانے کے لیے. تو عید، اللہ کو ایسی عید نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا مسلمان بھی نہیں چاہیے. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو رسپیکٹ کرتا ہے، جو اپنے بوڑھے والدین کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور ان کے آگے کسی کو آنے نہیں دیتا. آپ کو بیوی بھی دوسری مل جائے گی، آپ کو شوہر بھی دوسرا مل جائے گا، آپ کو اولاد بھی اور مل جائے گی. حضرت ابراہیم کو اللہ نے 120 سال کی عمر میں اولاد دی، آپ کو بھی اولاد دے گا، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کے والدین نہیں ملیں گے. یہاں پر جو سلوک والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت برا سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا بھائیوں کا ایسا ہوگا اتنی دور سے لوگوں کو بلایا چلے تصویریں چلا